پاکستان کا رول اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2024 گو کے کیونکہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدہ ہے، اس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول پر کچھ واقعات کے علاوہ سال ایک اوور آل ایک پرسکون سال تھا، مگر ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر آپ ہندوستان کا رویہ پاکستان کی جانب یا پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز کو مزید انٹینسیفائی کرنے میں اس ملک کا کیا رول رہا ہے؟ کیونکہ بائیلیٹرلز تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف بھی ہمارا وہاں پہ تھرڈ ٹیئر پہ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گی کہ اس سال میں ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت ہوئی، مزید کمی ہوئی؟ دیکھیے آئی ووڈ سے کہ جو ریلیشن شپ تھی وہ اسٹیبل رہی، اور جو ہمارا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لائن آف کنٹرول پیسفل رہے گی، وہ مور اور لیس پیسفل رہی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں اس پر دونوں ملک کاربند رہے، اس میں انڈس واٹرز ٹریٹی شامل ہے، اس میں جو پروٹوکول ہے کہ جس کے انڈر پاکستان سے زائرین انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا سے پلگرمز پاکستان آتے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ہر سال میں 2 دفعہ پرزنرز کی لسٹ ایکسچینج کرتے ہیں، وہ بھی جاری رہا۔ ہم جن پرزنرز نے اپنی جو سزائیں تھی کمپلیٹ کر لی، ان میں سے بھی کافی ریلیز ہوئے دونوں سائڈز پر، سو یہ پازیٹیوز ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور وہ تشویش کا باعث ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جانتی ہیں کہ انڈیا نے اسپورٹس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، انہوں نے کرکٹ کے میدان میں ہو یا کبڈی کے میدان میں ہو، یہاں پر بہت پرابلمس کریٹ کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بڑے کلیئر کانکریٹ شواہد ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ کلنگز کروا رہا ہے اور یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، یہ انڈیا نے مختلف ممالک میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا، پاکستان میں اسی طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس پر پاکستان کو بڑی تشویش ہے۔ ہم اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کو یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا اس طرح کے اقدامات سے باز رہے۔ میم اس کے اندر واٹس اسٹیپ فارورڈ اگر اس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی ہم نے کافی حد تک کشمیر کے ایشو پر دیکھی ہے، جب 2019 میں اس کا اسپیشل اسٹیٹس لے لیا گیا تو تب تک انٹرنیشنل کمیونٹی واز ناٹ مووڈ، جب تک پاکستان نے مکمل طور پر انٹرنیشنل فورمز پر جا کر شور نہیں مچایا، ثبوت نہیں دیے، ڈاسیئرز نہیں دیے۔ پھر انڈین انوالومنٹ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں بھی افغانستان اور ایران کی جانب سے بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، تو اس کے اندر واٹس اسٹیپ نیکسٹ فار پاکستان کہ ان انٹرنیشنل کلنگس کو لے کے، کیونکہ اس میں I won't say luckily لیکن ایک چانس ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں سیم از ہیپننگ بینگ کنڈکٹیڈ بائی انڈیا، تو کیا ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک میوچل سٹانس لے سکتے ہیں اگینسٹ انڈیا؟ دیکھیں یہ تو اب انٹرنیشنلی بڑا کلیئر ثابت ہو گیا ہے کہ جو ممالک اس میں شکار ہوئے ہیں، جنہوں نے دیکھا، خود اپنی انویسٹیگیشن سے خود اس نتیجے پہ پہنچے کہ انڈیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وہاں پہ کروا رہا ہے، تو ان کو بالکل پاکستان کے سٹانس کی اب سمجھ آ گئی ہے۔ کشمیر بہت اہم معاملہ ہے، بالکل کشمیر میں جو ان کے ایشوز ہیں جو انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے وہ انٹرنیشنلی ان ایکسیپٹیبل ہیں، انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہیں، اور جو مرضی یہ سٹیپس لے لیں، جو بھی اپنا بھاشن دنیا کو دے دیں، انٹرنیشنل لاء کی حقیقت نہیں چینج ہو سکتی۔ آج بھی وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کنسیڈر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، دنیا کا کوئی بھی ملک کشمیر کو انڈیا کا ٹوٹ انگ نہیں سمجھتا، تو یہ انڈیا کو یہ جاننا چاہیے کہ کشمیر کے عوام کو اگر وہ دھوس سے دبا لیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، کشمیر کے اوپر اس وقت پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے، مگر بھارت کی جانب سے خاص طور پہ ان کی سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے بعد سے
اب ایک مایوسی جو ہے وہ پریویل کرتی جا رہی ہے، مگر انٹرنل جو کشمیر کی موومنٹ ہے دوبارہ سے دیٹ از گیٹنگ وی ویل کال اٹ ری الائیو اور ری انرجائزڈ. کافی ٹائم کے بعد، خاص طور پہ برہان وانی کے بعد ایک ویو آئی تھی، مگر اب انٹرنلی وادی کے لوگ خود اس کو فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، مگر اس کے اندر دے آر اگین لوکنگ اپ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹیز آر ناٹ بینگ میٹ. اس میں پاکستان ڈپلومیٹکلی کیا کر رہا ہے؟ کشمیر کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنی جو آزادی کی مہم ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے انڈیا کے غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ جانتی ہیں کہ جو انٹرنیشنلی کشمیر کے عوام نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا ہے، اور پاکستان نے کشمیریوں کی آواز بن کے انٹرنیشنل فورمز پر یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور ہر موقع پر اٹھایا ہے. کشمیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ فلسطین کا ذکر نہ آئے. اور ایک مرتبہ پھر ایک بہت تکلیف دہ سال وہ سلسلہ جو اکتوبر 2023 میں شروع ہوا وہ اکتوبر 2024 میں بھی رہا، اور جو حالات لگ رہے ہیں، لوگ اس قدر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں مشرق وسطیٰ کی سچویشن دیکھ کر کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید 2025 کا اکتوبر بھی اسی خونریزی میں رنگا ہوگا. ایک ہزاروں کی تعداد کی کلنگز ایک سائڈ پر، مگر اس کے اوپر مختلف ڈپلومیٹک سٹیپس لینے کے باوجود، انٹرنیشنل کانفرنسز کے باوجود، ایوری کنٹری ہیڈ بین ریزنگ دیئر وائس آن دی اگینسٹ دی اٹراسٹیز آف اسرائیل ان مڈل ایسٹ. اس وقت سچویشن آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بہت تباہی ہو چکی ہے، شاید فلسطین کی مکمل اب ایک اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، بلکہ ریہیبلیٹیشن تو بعد کا فیز ہے، ریکنسٹرکشن سے شاید شروع کرنا ہوگا، تو شاید اس کے لیے بھی اب دنیا پریشان ہے کہ یہ تو ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے. ہاؤ یو ریٹ دا ہول سچویشن؟ دیکھیں، جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور مایوس کن صورتحال ہے. پہلی چیز تو سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ سیز فائر ہو، اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر فلسطینیوں کا غازہ میں، اس کو بند ہونا چاہیے. جو اسرائیل کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ فلسطینیوں کو دبا کر اپنی ایکسپینشنزم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور اس پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس موجود ہے. فلسطین کا جب معاملہ شروع ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات پہنچے گی ایران تک پہنچی. ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا 2-3 مرتبہ اسٹرائکس میں اپنے میزل سسٹم سے، اور جو ان کے پاس اویلیبل ان کے ریسورسز تھے. پھر حزب اللہ اور حماس کی ساری لیڈرشپ اڑا دی گئی، ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اڑا دی گئی، یعنی جو اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایران میں بھی کیونکہ کانسپریسی تھیریز ہیو نو اینڈ، تو ایون ایرانی صدر کے حوالے سے بھی بہت چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ غالباً ان کا کوئی کریش ایکسیڈنٹ نہیں تھا، کروایا گیا. تو اٹ واز لیڈنگ ٹو اے ہول ڈیبیٹ. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر اسرائیل اتنی کامیابی کے ساتھ اپنے اس ہٹ اینڈ رن ایک ریشو کے ساتھ، سکسیس ریٹ کے ساتھ، آئی مسٹ سے وہ جا رہا ہے ریجن میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ان کی اگلی نظر یقیناً ایران پر ہے؟ جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے ساتھ کوشچنز ہیں، تو یہ چیزیں کیا پاکستان تک ان اے ایئر اور 2 آتی نظر نہیں آتی ہیں؟ خاص طور پہ میں ایک سوال اس کے حوالے سے اور بھی کرنا چاہوں گی. دیکھیں، اسی وجہ سے ہماری بار بار یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اسرائیل کو اپنے ایڈونچرزم سے روکنا چاہیے. جنگ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ٹیمپریچر کو لوور کرنا ضروری ہے، اور یہ جو ایک فضا بنی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو ختم ہونا چاہیے.